اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے. تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تو پاکستان میں نہیں تھا لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں بھی تھا اس کو سن. ڈاکہ پڑے تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کر دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی امیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کی وہ آپ نے سب نے سنی. سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، یہ تو ایک ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا. آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ایکشن لیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو. جب چور حکمران بن جائیں جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے. پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئے. وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں. ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں. تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے. جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے زیادہ تعلق ہوتے ہیں. اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا. اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے. 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے. اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا وہ کس کا مرہون منت تھا؟
اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے. کیا معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہی رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں. اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں. اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر. لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری. پھر اس نے حلف لیا ہے، آئین کا. دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو اور نیوٹرلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی. کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے کوئی ایک کیس بتا تو میں سمجھ ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے، پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا ہو، آپ کو پتا ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا. ساڈے کولوں تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے، انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دے. اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو. اس کو نومبر کے ہال ہے. اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا.
آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، بولی افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر۔ ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں۔ پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں، جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا۔ اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے۔ خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو۔ تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ مہربانی تھوڑی۔ وزیر دفاع ابھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، اور مجھے یاد کرتا ہے آپ فیڈریشن کے چیئرمین بھی اور قومی لیڈر بھی۔ آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی، تیسرے کہ پچھلے آپ دو، اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر، اس وقت بھی جنرل اکرام جنرل کور کے کمانڈر تھے، اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ وہ بھی گجرانوالہ کور کے کمانڈر ہیں۔ تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کیا کیا کہ آئی نو مور اور نومبر 27 سے 28 کو چلا تھا، تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو، کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ وہی بیماری کا علاج کیا جائے، تو افاقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی
जवानों से, अपने अफसरों से जिनको उन्होंने कमांड किया होता है, उनके साथ रुखसत हो सकें। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी जल्दी नहीं है, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੜਫਣ ਦਿਓ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, तो ये लड़ना कोई नहीं, ये फिर इकट्ठे ही ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। नहीं देखिए, मैं ये दूसरे पे तो कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसी बात, अब अव्वल तो ऐसी बात है कोई नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो भी तो मेरा जो असाइनमेंट है वो मुझे कंपेल करती है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गपशप ਵਿੱਚ ना गल कर। एक दूसरी बात जो आपने कही है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। उन्होंने वहां पे जो बात की है, मेरा ख्याल है उससे भी आपने भी, मेरे भाई ने भी ये बात की है, तो एक क्लैरिटी तो आई है ना। कम से कम जो आज से 6 या 7 दिन या 10 दिन पहले जो थोड़ा सा एक इबहाम था, वो इबहाम तो दूर हुआ है, तो आहिस्ते आहिस्ते सारे इबहाम दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं यार, मैं आपको बात बताऊं, जाति जी दौरे में नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि उनके साथ, मेरा ख्याल उनका पर्सनल स्टाफ है और तो कोई नहीं, और कोई शख्स शामिल नहीं है। बाकी जो मैं वापसी पे जो रुका था, जाती दफा मेरी मुलाकात मियाँ साहब से हुई थी, तो उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया था कि वापसी पे रुक जाना। तो ये प्योरली पर्सनल मुलाकात थी। दो दिन मैं उनके पास जाता रहा, जो मेरा जुमा उनके साथ पड़ा। कोई सियासी गुफ्तगू जो है, गपशप नहीं है। मैं ज़ाती गपशप उनके साथ जरूर रही। मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि कोई, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उस किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं थी। जी जी, इमरान साहब हुक्म। जी जी जी, कोई डिसीजन नहीं हुआ। जो रवायत है, आपने भी बताया कि 5 अशखास के नाम आते हैं, और बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि पिछली दफा जनरल इकराम साहब का 5वें नंबर पे नाम था। तो उस 5 में से जो है वो कोई भी अपॉइंट किया जा सकता है। वैसे मैं, एक रवायत है, लेकिन इससे अलावा भी अगर माजी में ऐसे मौजूद हैं मिसालें जिसमें 5 नंबर से जो नाम नहीं भी रिकमेंड हुए थे, उनमें से भी लोगों को पॉइंट किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर जो नाम रिकमेंड होते हैं GHQ की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है, जो मैं समझता हूं कि वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। जी जी जी,
آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریلم میں نہیں آتی، جو عوامی جو ہے بحث کا موضوع نہیں بننی چاہیے، وہ سائفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے. وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلاں سے ملا، میں فلاں سے ملا، یہ گفتگو ہوئی. وہ سائفر میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہیں غیر معمولی ہوتی ہیں، بعض اوقات روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جو ایکسپیرینس ہے بصیرت فارن منسٹر میں اس پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انالیسس جو ہے. لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا. جو شخص جو ہے باتیں جو جس طرح کی وہ کر رہا ہے، اور یہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے اور اپنے حلف کی بھی وائلیشن ہے. جو پرسوں اس نے حلف لیا ہے اپنے ورکر سے اور خود اس کی بھی وائلیشن ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکورٹی اس شخص نے کمپرومائز کی ہے. ایک جھوٹ بولا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ $25,000 پہ بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے تعلقات جو ہیں اور ساتھ ریپیئر کر رہا ہے، اور ساتھ اسی آڈیو لیک کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، فلانے کا نام بالکل نہیں لینا. یعنی یہ وہی صاحب ہے نا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے، ساتھ ترلے کرتا ہے، ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے، ساتھ معافی مانگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. کہا ہے اس نے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کالم میں، صاحب کے کالم میں جو ہے اس شخص کا یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں RTS بیٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. یہ کہتا نا کہ مجھے جیل بھیجو، یہ میں عدلیہ تحریک میں جنگ جیل میں تھا، وہاں پہ DG خان سے کچھ قیدی جو ہیں ٹرانسفر ہوئے. میں نے پوچھا ان سے کہ اور تھے کون کون سی DG خان، انہوں نے کہا عمران خان سے. میں کہا وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ترلے کر کے تو وہ رہا ہو گیا تھا. اسی 26 دن رہ قید. کہتے ہیں 3 دن رہا، تینوں دن روتا رہا وہاں پہ قید کے اندر. یہ جسے جائیداد لگ پتا جائیداد پھر پتا لگے تو پھر جڑا ہے بڑکاں سے جلسے ماریاں جاندیاں نے، اوتھے اندر نہیں جلسے بڑکاں کوئی مار سکتا ہے. آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، انہوں نے افواج پاکستان کے خلاف ایک ٹرینڈ چلایا، تضحیک کی، توہین کی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ بیسٹ مین کس طرح بے عزت ہوئی. جی میں وہ پیچھے بات آپ کے کر رہے ہیں مجھے بیسٹ مین یونیفارم میں ہے، ان کی تحقیر ہوئی اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بدنامی ہوئی. یہ آئین پاکستان میں بھی ہے کہ عدلیہ اور افواج کے خلاف جب کوئی اس طرح کا ٹرینڈ چلتا ہے تو جو سول گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایکشن کرتی ہے. اب تک تقریباً 100 سے اوپر آپ کی پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ نے کارروائی ابھی تک نہیں کی. میرا خیال ہے کہ سوال یہ ہے جی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسلم لیگ، نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو پرانے گراج ہیں وہ آپ نکال رہے ہیں اور آپ کارروائی نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوج اسی طرح ملائم ہوتی رہے اور بدنام ہوتی رہے. نہیں بالکل جی، میں آپ کے سامنے جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، یہ جو میں وزیر دفاع کا میرے پاس اسائنمنٹ ہے، میرا یہ فرض ہے بلکہ حکومت میں ہونے کا، بلکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی میرا فرض ہے کہ جب فوج کے خلاف اس قسم کی کیمپین چلائی جائے اور اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اور میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ جو ان کے خلاف کارروائی جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح کوئی ایسا ہاتھ ڈالا جائے جس سے ان کو ریلیف ملے، ہاتھ ایسا ڈالا جائے کہ پھر ان کو ریلیف نہ مل سکے. اس کے علاوہ اور تاخیر کا کوئی اور سبب نہیں ہے. جو آپ اسپیکولیشن کر رہے ہیں وہ قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مس پلیسڈ ہے. ہم سیاسی ورکر ہیں، ہمارا کسی کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے. سیاسی ورکروں کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، سیاسی ورکر اس کو برداشت کرتے ہیں
یہ بندہ سیاسی ورکر نہیں ہے، یہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، اس لیے اسے برداشت نہیں ہو رہی۔ اقتدار چھینا جاتا ہے، اقتدار عوام کے ووٹوں سے چھینا جاتا ہے، اور طریقے سے بھی پاکستان میں چھینا گیا ہے، ہماری تاریخ بتاتی ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ زبان جو ہے نہ ماضی میں استعمال کی تھی نہ آج استعمال کریں گے جو زبان یہ شخص کر رہا ہے۔ اور یہ میں پھر بھی ریپیٹ کروں گا کہ ہم سیاسی ورکر ہیں، اور سیاسی ورکروں کی کوئی روایات ہوتی ہیں اور ہمیں ان روایات کا پاس ہے، اور لیکن پاک افواج کو اس بندے کی زبان جو یہ استعمال کر رہا ہے اس کا بھرپور دفاع کریں گے، آپ کے سامنے بھی کریں گے، جو پریس کانفرنسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو عدالتوں میں بھی لے کے جائیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی انیبلٹی کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس وقت یہ کیلکولیشن جو ہے نا ادھر بیٹھ کے نہیں کر سکتا، تو دفتر آ جائیے تانا بیٹھ مجھے آپ نے ابھی بتایا ہے، آپ نے بتایا اور آپ نے بھی بتایا، میرے کو کل کچھ دو نا کوئی پوچھ لو۔ یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو بھی 4-5 ابھی تک آڈیو جو لیکس آئی ہیں ان میں جس میں میاں شہباز شریف صاحب کی بات چیت ہے یا ان کے اسٹاف کی ان سے بات چیت ہے یا دوسرے وزراء سے بات چیت ہے، میں نے سنی تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں سنی ان میں سے، میں نے پڑھی ضرور ہے ان کا جو ایک ریٹن فارم میں۔ تو وزیر دفاع خواجہ آصف اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جس کا کچھ حصہ آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔